اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بر اور تقویٰ میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہر وہ عمل جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، ہر وہ عمل جسے انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، وہ بھی رہے، اور ہر وہ عمل جس سے بچنے سے، پرہیز کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، وہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بر میں اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اثم اور عدوان میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اثم کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اسے کرنا، یہ اثم ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اسے کرنا، ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو اسے چھوڑ دینا، یہ اثم ہے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اسے کرنا، یہ عدوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اثم اور عدوان میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ مدد کیسے کیسے ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں المعاونۃ علی قسمین، ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ دو قسم پر ہوتا ہے، قولا و عملا، قول کے ذریعے اور عمل کے ذریعے۔ ہم آپ کی مدد کریں، آپ ہماری مدد کریں، یہ دو قسم۔ یہ زبان سے مدد کرنا ہے، ہم نے آپ کو روک دیا، کسی کام کا حکم دے کہ اسے آپ کر لیجئے اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ زبان سے مدد کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو نماز کے لیے کہا، کمرے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اذان ہو گئی ہے، چلے ہم لوگ نماز ادا کر لیں، یہ تعاون ہے، نیکی میں مدد کرنا ہے۔ شراب سامنے رکھی تھی، ہم نے آپ سے منع کیا کہ اسے نہ پیے، یہ تقویٰ میں مدد کرنا ہے، ہم نے مدد کی، زبان سے مدد کی۔ اور عمل سے مدد کرنا یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد ہم خود اپنے کمرے سے اٹھ جائیں، وضو کرنے کے لیے جائیں، وضو کریں اور مسجد کا رخ کر لیں۔ اگر ہم کسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو وہاں سے فوراً اٹھ جائیں۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کو ہم خود ہٹا دیں، تو آپ کو دیکھ کر کے احساس ہوگا کہ یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس طرح سے ہمیں بھی جانا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ اس مبارک محفل میں، اس پاک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں، مبارک مقام پہ ہمارا اجتماع ہوا ہے، ہمارے دوست و احباب تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھی تشریف لائے، عزیز و اقارب تشریف لائے۔ اس آیت پر آج ہم جس طرح سے انہیں عمل کر کے دکھائیں گے، انہیں اس سے ایک سبق مل جائے گا، انہیں ایک درس ملے گا۔ کھانے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، ذکر و اذکار کی محفلوں کا وقت ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم خود بھی ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اتنی دور سے آپ تشریف لائے ہیں، آئیے ان باتوں کو سننے سے اللہ راضی ہوگا، ان مبارک ہستیوں سے ملنے سے اللہ راضی ہوگا، ان کی باتوں کو اپنے دل میں بسانے سے اللہ راضی ہوگا۔ آئیے تھوڑی دیر ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ زبان کے ذریعے ہم مدد کریں اور خود بھی چل کر کے آ کے ایسی محفلوں میں بیٹھ جائیں، ایسی محفلوں میں بیٹھیں تاکہ اس کے دل میں خود بخود احساس ہو جائے۔ آپ کا ایک ٹوٹا ہوا ساتھی، ایک ایسا شخص اگر آج یہاں خانقاہ میں آیا جسے دلی اعتبار سے آپ کو نفرت ہے، آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، اب نیکی میں آپ کیسے مدد کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس پاک جگہ میں جا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور محبت سے اس سے ہاتھ ملائیں، محبت سے اسے چائے اور ناشتہ کرائیں، محبت سے حضور کی محفل میں لا کر کے بیٹھائیں تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے۔ تو آپ کی ایک ملاقات اس کی زندگی بھر کے لیے درس عبرت بن جائے کہ ہمارا دشمن تھا، دوست سے تو سر ملا کرتے ہیں، ہمارا دشمن تھا لیکن اتنی محبت سے اس نے ہم سے مصافحہ کیا، وہ اس کے لیے ایک یادداشت ہو جائے گی۔ ایسی ہر مومن جو اس بارگاہ میں تشریف لایا ہے ہمارا دوست ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہے. ایک مومنہ عورت دوسرے مومنہ عورت کی دوست ہے. کرنا کیا چاہیے؟ کیسے پیش آنا چاہیے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بھلائی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کو برائی سے روکے، بھلائی کا حکم کرے. اور بھلائی کے حکم کرنے کے انداز، برائی سے روکنے کے طریقے کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک عمل کے ذریعے ہے اور ایک قول کے ذریعے ہے. آج ہماری ایکٹیویٹی کو، ہماری حرکتوں کو، ایسے تو ہمارا وقت اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، ہمارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کون سا کام انجام دے رہے ہیں. لیکن آج اللہ کے بندوں کے سامنے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ بھی بھٹک جائے، ایسا ہم کوئی کام انجام نہ دیں کہ وہ ہمارے طرز سے وہ بھی سیکھ جائے. کسی بھی محاذ سے ہم لگے ہوئے ہیں، کسی بھی ڈیوٹی میں ہم لگے ہوئے ہیں، کسی بھی کام پہ ہمیں لگایا گیا ہے تو اتنے آسان طریقے سے انجام دیں، اتنے پیار سے اسے انجام دیں کہ سامنے دیکھنے والوں کے لیے وہ سبق ہو جائے. کھانا کھلانے کا وقت ہو، اگر اپنے مہمانوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، چند ساتھی مل کر کے انہیں ہم پانی پیش کر رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، تو ہمارا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ اپنے بھائی کو مخاطب کرنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ اگر ہم نے برائی کے ساتھ مخاطب کیا، ادب کا لحاظ نہ کیا، تو سننے والے کی مدد برائی میں ہوگی. وہ سنے گا کہ ایک عالم صاحب، ایک حافظ صاحب کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں، تو ہمیں مخاطب کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر ہم نے اسے مخاطب کرنے کا طریقہ بتا دیا، ہم نے اسے محبت سے مخاطب کر کے سکھا دیا، تو آئندہ کبھی بھی وہ کسی مومن کو مخاطب کرے گا تو وہی پیارا طریقہ اپنائے گا، وہی پیارا طریقہ اپنائے گا. اور ہم چند دوستوں کی، چند ساتھیوں کی ڈیوٹی مان لی، مثال کے طور پہ مسجد میں لگی ہے، صفوں کو درست کرنے میں، اپنے بھائیوں کو اچھی جگہ بیٹھانے میں، صفوں کو سیدھا کرنے میں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بڑی بے عزتی کے ساتھ ہم سے کہیں آگے بڑھ جا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے پیار سے پکڑ کر کے محبت سے کہیں بھائی صاحب آگے کی صف پوری کر لیں. جب آپ اسے محبت سے پکڑیں گے، پیار سے اسے آگے کی طرف اشارہ کریں گے، تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. تو کام آپ نہیں کر رہے ہیں آگے کی صف کو پور کرنا، ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں. لیکن اس نیکی کے کام کرنے میں اگر آپ نے اس نیکی کے کام کو نیکی کے ساتھ کر دیا تو اپنے بھائی کی مدد ہو گئی. اور اگر اس نیکی کے کام کو نیکی کے ساتھ نہیں کیا تو اپنے بھائی کی مدد نہیں ہوئی. اب وہ اسی بری طریقے کو سیکھ جائے گا. اور اس اچھے طریقے کو سیکھنے کے بعد ہوگا کیا؟ بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر آ جائیں گی. بہت سارے ایسے کام اس سے سرزد ہوں گے جو ثواب کا باعث بنیں گے. وہ جا کر کے جب اپنی بستی میں بتائے گا کہ خانقاہ عارفیہ میں سب کو درست کرنے کا اتنا پیارا طریقہ تھا، اتنے پیار سے درست کی جا رہی تھی، آپ کی تعریف کی اس نے. ایک مومن کی تعریف کرنا یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور لوگ اس سے سیکھ جائیں گے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کریں. ہر محاذ پہ سلام کرنے میں محبت سے مصافحہ کرے، سلام کرے. اسے چپل کہاں اتارنی ہے اسے ہم محبت سے بتائیں، گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے اسے ہم محبت سے بتائیں. اور اگر ہمارا کوئی ساتھی ایسا ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا ہے تو اسے محبت سے ہم بتائیں کہ میرے بھائی اپنی ڈیوٹی کو کیسے انجام دینا ہے. یہ بھی نیکی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قول کے ذریعے بھی، زبان سے بھی اپنے بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کے ذریعے بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. یا سیدی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.